اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے 5ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 5ویں پارے کا آغاز بھی حرام رشتوں کے حوالے سے ہو رہا ہے، جیسے ہم نے نسبی محرمات کے حوالے سے دیکھا اور سسرالی حرام رشتوں کے حوالے سے دیکھا، اسی طرح سے کچھ اور رشتے بھی ایسے ہیں یا کچھ اور عورتیں بھی ہیں جن کے ساتھ نکاح کو رب العزت نے حرام کر دیا۔ آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ کے پاک نام سے 5ویں پارے کے پہلے رکوع کو دیکھتے ہیں۔ اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئیں کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ لونڈی ایسی عورت کو کہتے ہیں جو جنگ میں ہاتھ آئے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، گھروں میں کام کرنے والی خواتین کو بھی اپنی جانب سے وہ درجہ دے کر ان کے ساتھ غلط معاملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اسی طرح کی بدکاری ہے جیسے دوسری آزاد عورتوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اور اس کی وہی سزا ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر کر دی۔ یہاں ایک خاص بات کہی گئی، محسنین غیر مسافحین، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ یعنی مال کے ذریعے جس عورت کے ساتھ تم تعلق قائم کرنے لگے ہو، نکاح کے لیے حق مہر کے طور پر دو، زنا کے لیے اس کی پیمنٹ کے طور پر نہ دو۔ اور چھپی دوستیاں مت رکھو۔ اور مسافحین کہتے ہیں، مسافہ کہتے ہیں نشیبی تنگ جگہ میں پانی گرانا۔ وہ مرد اور عورتیں جو مائع حیات کو گراتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مائع حیات نسل انسانی کی پیدائش، ان کی تربیت اور پرورش کے لیے پیدا کیا۔ جو لوگ وقتی لذت کے تحت اسے گراتے ہیں ان کے بچے اور خاندان محفوظ نہیں رہتے۔ اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تم ایک دوسرے سے ہو، چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہو اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے، یہ اس کے لیے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے خاص احکامات ہیں کہ کوئی آزاد خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو انتظار کر لے، زیادہ اچھا ہے۔ اخلاقی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو لونڈیوں سے نکاح کی اجازت ہے، اور عورتوں کو معروف طریقے سے یعنی خوش دلی سے مہر ادا کرو، کسی کی بے قدری کرنے کے لیے اسے مہر نہ دو، یعنی لونڈی کو بے قدرہ مت سمجھو کہ اس سے نکاح کرتے ہوئے آپ اس کے مہر میں کمی کر دو۔ تو یہ اس کا حکم ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، یعنی اللہ نے چھپی دوستیوں کا راستہ ختم کر کے نکاح کے راستے کو کھول دیا۔ 5ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔
رب العزت کا فرمان ہے یریداللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے اور وہ تم پر مہربانی فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے لوگ جس طرح سے ہدایت پا کر اچھی زندگی بسر کر کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے سارے لائف سٹائل کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کرے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے۔ یہاں پہلے لوگوں کے طریقوں سے ان کی وضاحت سے مراد حلال و حرام کی وضاحت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے۔ اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے اور ایک طرف ان لوگوں کی چاہت ہے جو سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ آج عملی طور پر ہم اس زمین میں وہی صورتحال دیکھتے ہیں جو کل کے دور میں تھی۔ یہاں یہ جو بات کہی گئی تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، بہت دور ہٹ جانا، سیدنا مجاہد رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد ہے کہ اہل اسلام بھی اسی طرح زنا کرنے لگے جیسے وہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کاش آپ کچھ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 9 ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دین سے ہٹ جائیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اس وجہ سے اس نے ظاہری اور باطنی یعنی کھلے چھپے فواحش کو حرام کیا ہے۔ نہ ہی اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6992 نمبر پر۔ اور سیدنا ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا، شریعت کے جو احکامات دیے، وہ اس لیے کہ ہمارے لیے تخفیف ہو جائے۔ اسلام جنسی جذبے کو منظم کرتا ہے، اسے پاک صاف نکاح کے دائرے کے اندر لاتا ہے، پاک صاف گھریلو ماحول دیتا ہے۔ یہاں تخفیف سے مراد لونڈیوں سے نکاح کی اجازت ہے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، یعنی اس کا دل بھی کمزور ہے، اس کے ارادے بھی کمزور ہیں، اس کی ہمت بھی کمزور ہے۔ تخفیف یعنی اللہ کی طرف سے اگر احکامات میں تھوڑا سلسلہ سخت نہیں رکھا گیا، نرمی برتی گئی، تو اس وجہ سے کہ انسان کمزور ہے، اس کے حال کے عین مطابق ہے۔ انسان کہاں پر کمزور ہوتا ہے اپنی خواہشات کے آگے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے ہیں جو اس کی قدرت اور اس کی طاقت سے باہر نہیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دین آسان ہے، اور جو دین میں بیجا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے، یعنی انسان اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ دینی احکامات کو چھوڑ دیتا ہے۔ تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو، اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، یعنی رشوت سے، چوری، ڈاکے، ناجائز دباؤ سے۔
سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اس لیے کہ سب کا نفع وابستہ ہے۔ اس کے مقابلے میں سود کو، ناجائز طریقے سے مال کھانے کے ہر طریقے کو حرام کیا ہے، اس لیے کہ انسانوں کے لیے ان سارے طریقوں میں بالآخر نقصان ہے۔ اور یہاں پر یہ جو بات کہی گئی کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، دوسروں کا مال جب انسان ناجائز طریقے سے کھاتا ہے تو خود کو ہلاک کرتا ہے۔ اس سے مراد مسلمانوں کو قتل کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی عزت کے داخلے کی جگہ داخل کریں گے۔ حافظ ابن قیم نے الجواب الکافی میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع صحابہ اور تابعین سے یہ دلیل ملتی ہے کہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی، اور کبیرہ گناہوں میں جیسے شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، کتاب الکبائر میں ہے، اور ابن عباس کا یہی مسلک ہے۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں تقریباً 70 سے زائد کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہاں، کبیرہ کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ فدیہ دینے سے اور توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں، یعنی جب تک استغفار نہ ہو وہ کبیرہ رہتا ہے، لیکن سچے دل سے اگر کوئی استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور صغیرہ پر یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اگر کوئی اصرار کرے، ان کو مسلسل جاری رکھے تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتے۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو فضیلت دی۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس تمنا سے منع کیا ہے جو فضل اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر کیا ہے، اس لیے کہ اس طرح کی خواہش اللہ کی تقدیر سے عدم رضا کی دلیل ہے، یعنی انسان اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ فلاں کو تو یہ بھی دیا، فلاں کو یہ بھی دیا۔ اگر اس خواہش سے کوئی تمنا کرے کہ دوسروں سے اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لے تو یہ حسد ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پھر فرمایا مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اس سے مراد نیک اعمال کرنا ہے۔ جس نے جتنی خلوص سے نیت کے ساتھ کوئی کام کیا اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم ایک اور اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو صلاحیت عطا کی ہے، لیکن دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی صلاحیت اور اس کی محنت کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ تو دنیا کی نعمتوں میں سے جس کو جتنا حصہ ملے اللہ کی عطا پر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ پر راضی رہنے والے لوگ ہی ایمان کی مٹھاس پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گئے۔ تو اصلاً جس شخص کو دنیا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا آ جاتا ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی اطمینان پاتا ہے، اور آخرت میں اس کی بہترین جزا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ سے راضی ہونے کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے یہ بہت بڑی عطا ہے۔ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اس کی زندگی اطمینان میں آ جاتی ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال میں مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے جو جس اخلاص سے کام کرے گا اسی کے برابر اجر پائے گا۔ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال پسند کرتا ہے۔ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والے اللہ سے اس کے فضل کا سوال کر سکتے ہیں، لیکن یہ تمنا جو ہے نا یہ آپ کو حسرت اور حسد میں مبتلا کر دے گی۔ اس تمنا سے بچ جاؤ، دوسروں کی وجہ سے حسد محسوس نہ کرو۔ ہاں، اللہ سے جو سوال کرنا چاہتے ہو اسے کر لو، کیونکہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ دعا کرنے سے نہیں رکنا، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور جن سے تم نے عہد باندھے ہو انہیں ان کا حصہ دے دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر حاضر ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر نگران ہے، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ 2 وجوہات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے، لیکن اس سے پہلے اس معاملے کو حل کر دیا کہ اللہ نے جو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اس کی تمنا نہ کرو، یعنی حسد نہ کرو، باقی یہ ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ تو مردوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ ہے کہ اسلام نے معاشی کفالت کی ذمہ داری مرد پر عائد کی ہے۔ پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ نیک عورتوں کی 2 خصوصیات یہاں پہ بیان کی گئیں۔ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں اپنے شوہروں کی مطیع ہوتی ہیں، اور حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور شوہروں کی عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں 2 چیزوں کی، اپنے عزت کی بھی اور حقوق کی بھی، شوہر کے حقوق کی بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، الحمدللہ۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ۔ مرد اور عورت کے تعلق میں جہاں کہیں ایسی فضا پیدا ہو جائے، ایسی انبن کہ جس میں معاملے کے سلجھنے کے چانسز کم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بتائی ہے کہ اب آپ اپنی گھریلو زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرو گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو، یعنی بیڈ شیئر نہ کرو، اور ان کو مارو۔ چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند بہت بڑا ہے۔ یہاں پر رب العزت نے ایسی خواتین کے بارے میں جو سرکش ہو جائیں، کسی طرح سے مطیع ہونے کے لیے تیار نہ ہو، کمپرومائز کرنے کے لیے، محبت سے رہنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پہلا کام یہ کریں کہ انہیں سمجھائیں، پھر ان کو ہلکا سا زیادہ شعور دلانے کے لیے
بیڈ شیئر نہ کریں، اور اگر کسی قیمت پر وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوں تو تیسرے درجے میں مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم پر نشان پڑے۔ خاص بات ہے اس آیت میں کہ اگر عورت اصلاح کرے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی جان بوجھ کر مار پیٹ کا ماحول پیدا نہ کرو، طلاق نہ دو۔ اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں، نفرت حد سے بڑھ جائے، نکاح کے ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہو جائے تو اسلام حکم دیتا ہے کہ خاندانی پنچایت بٹھائی جائے، جس میں مرد کی مرضی کا ایک ثالث مقرر ہو اور ایک ثالث عورت کی مرضی کا، لیکن دونوں کا مقصد یہ ہو کہ باہمی صلح کروا دیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں، پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور فخر کرنے والا۔ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا قرآن حکیم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا اس سے مراد توحید ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، یعنی اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو، چاہے کوئی مادی چیز ہو یا غیر مادی چیز ہو، کسی کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو کہ یہ فرائض میں داخل ہے، اور ان ارکان میں سے ایک رکن ہے جو دین کے بنیادی ارکان سمجھے جاتے ہیں۔ تو حسن سلوک اقوال میں بھی ہو، افعال میں بھی، اعمال میں بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ اقوال میں حسن سلوک کیا ہے کہ ان کو جھڑکو نہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کریں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف بھی نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کو کریم بات کہو، یعنی یہ تمہاری عزت کا مقام ہے، یہاں پر بات بھی سنبھل کر کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے افعال کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کے لیے ہر طرح کے طریقے اختیار کیے جائیں، ان کی خدمت بھی، ان کے ساتھ شیئر کرنا بھی، اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا بھی، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن حکیم میں 11 جگہ پر رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ آیت تمام رشتہ داروں کو شامل ہے، خواہ دور کے ہوں یا قریب کے۔ ان کے ساتھ قول و فعل سے حسن سلوک کرنا ہے، قطع رحمی نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور آپ نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنے کا ثواب ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوہرا ثواب ہے، یعنی اگر رشتہ دار غریب ہو، مسکین ہو تو اس پر صدقہ کرنے کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ اور اسی طرح سے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی، وہ چھوٹے بچے جن کے والد کا سایہ ان سے اٹھ گیا ہو، تمام مسلمانوں پر ان کا حق ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، ان کی کفالت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی دلجوئی کریں، انہیں ادب سکھائیں اور ان کی بہترین تربیت کریں۔ پوری سوسائٹی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عائد کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، یعنی ہمارے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا۔ اور مسکین وہ لوگ ہیں جنہیں حاجت نے، ضرورت نے عاجز کر دیا، تو جن کے پاس اتنی ضروریات زندگی نہ ہوں کہ وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم دیا ہے کہ انہیں ضروریات زندگی مہیا کریں۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بڑا سرسبز و شیریں ہے، تو اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔
پھر پڑوسیوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی نصیحت کی کہ مجھے لگا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے گا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کرتے ہوئے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ بخیلی یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، لیکن ریاکاری کے لیے اور نام و نمود کے لیے خرچ کرے اور اسراف کرے، فضول خرچی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت پر گواہ لائیں گے۔ جانتے ہیں گواہی کس بات پر ہوگی؟ جس نے کفر کیا اس کے کفر پر، جس نے نفاق کیا اس کے نفاق پر اللہ کے رسول گواہی دیں گے۔ اور گواہ وہ ہے جو یعنی کسی معاملے کے بارے میں یہ بتائے کہ ہاں میں اس کے بارے میں خوب اچھا طریقے سے جانتا ہوں کہ فلاں شخص نے ایسے اور ایسے کام کیا۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ رکوع نمبر 4 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو۔ شراب کے نشے میں دھت جو شخص ہوتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ بات کی حقیقت کیا ہے یا معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آ جائے تو وہ سو جائے یہاں تک کہ جب اسے معلوم ہونے لگے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس وقت پھر نماز ادا کرے، یعنی اونگ کی حالت میں نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ نیند چلی جائے۔ نماز اس وقت پڑھو جب کہ تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ سعید بن جبیر نے کہا جو تم اپنی نماز میں پڑھتے ہو اسے جان لو۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے، جیسے رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اور اگر نماز کے دوران یہ پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس سے کیا کہہ رہے ہیں، تو نماز کا فرض اس طرح سے ادا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے شراب پر جو پابندی عائد کی اس کے لیے دوسرا کام یہ کیا، پہلا حکم ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں میں یہ یعنی شراب اور جوئے میں گناہ بھی ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر اس سے روک دیا۔ اب اوقات کی تنظیم کر دی، ابھی پورے طریقے سے شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، لوگوں کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ ٹائم مینجمنٹ ہے کہ نماز کے اوقات میں آپ نشے کی حالت میں نہ ہوں۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو یہ احکامات اس کے مطابق، یعنی پھر ایسا نہیں تھا کہ نماز کے علاوہ کے اوقات میں شراب پینے کی یا نشے کی حالت میں ہونے کی اجازت ہو۔ پھر فرمایا
نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، کہ مسجد میں جنابت کی حالت میں نہیں جا سکتے کیونکہ مسجد نماز کی جگہ ہے، اور اگر اس کا راستہ مسجد سے گزرنے والا ہو تو ایسی صورت میں جا سکتے ہیں جیسے کسی کی رہائشی مسجد کے اندر ہو۔ یہاں تک کہ غسل کر لو اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت ہی معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ تیمم کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، کوچ کرنے کا جب وقت آیا تو سیدہ عائشہ نے اپنے گلے میں جب ہاتھ ڈالا تو ہار نہیں تھا، بہت تلاش کیا گیا، اس ہار کو نہیں ملا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قیام کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے آرام کیا اور نماز کا وقت ہوا، بیدار ہوئے تو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا۔ اس موقع پر تیمم کی آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے نماز ادا کی، پھر جب سواری اٹھی تو اس کے نیچے سے سیدہ عائشہ کا ہار مل گیا۔ تو اللہ رب العزت کیسے مواقع پیدا کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے دوسری چیز کو قبول کرنا آسان ہو جائے، ورنہ عام حالات میں اگر پانی موجود نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اگر ابتدا میں یہ حکم آتا تو تیمم کے حکم کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ اللہ کے دشمن یہود اس سے مراد ہیں جو گمراہی خریدتے ہیں۔ یہود چاہتے ہیں کہ تمام انسانیت حق کا راستہ گم کر دے، خود گمراہ ہوئے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی گمراہ ہو جائیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت اور سرپرستی میں خیر کا حصول اور شر کا زوال اس کی نصرت کے ساتھ ممکن ہے۔ اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمعنا، رسول اللہ کی مجلس کا تذکرہ ہے جس میں سارے لوگ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو یہودی کہتے تھے سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ اطعنا اور عصینا دونوں میں بہت نمایاں فرق نہیں نظر آتا جب بولا جاتا ہے۔ واسمع، اور تم سنو، غیر مسمعن، کہ تمہیں سنایا نہ جائے، اور رائینا، ہماری رعایت کرو، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں تان کرتے ہوئے۔ رائینا کو ذرا سا دبا کر کہیں رائینا تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ہمارے چرواہے، تو یوں زبان کو موڑ کے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ اور اگر وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، اور آپ سنیے اور ہم پر نظر کرم کیجئے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہی ہو کر رہنے والا ہے۔ سبت والوں پر اللہ تعالیٰ نے جب لعنت کی تو ان کے لیے حکم دیا تھا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دیں، اور یہاں پر چہرے مٹانے کی بات کی ہے تو کسی چیز کی علامتیں اور اس کے اثرات مٹا دیے جائیں، یعنی جیسے چہرے پہ ناک ہے، آنکھیں، سب کچھ مٹا کر چہرہ سپاٹ کر دیا جائے۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے، اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا یقیناً اس نے بڑا گناہ گھڑ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔
अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाक कहते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है पाक करता है और उन पर एक धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। जो लोग अपनी तारीफ चाहते हैं और अपने आप को हमेशा दूसरों की नज़रों में अच्छा बनाने के लिए अपनी पाकीज़गी के गुण गाते रहते हैं, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वजाहत की है कि देखो, किसी के अपने आप को पाक कहने से कोई पाक नहीं हो जाता, अल्लाह जिसे चाहता है पाक करता है। हज़रत अबू मामर से रिवायत है, एक आदमी खड़ा हुआ, अमीरों में से एक अमीर आदमी की बड़ी तारीफ करने लगा, तो हज़रत मिक़दाद उस आदमी के मुंह पर मट्टी डालने लगे कि रसूलुल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि बहुत ज़्यादा तारीफ करने वालों के चेहरों पर मट्टी डाल दें, क्योंकि जिसकी तारीफ होती है वो अपने आप में नहीं रहता, उसके अंदर तकब्बुर परवान चढ़ता है। उन्जुर कैफ़ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, आप देखें वो अल्लाह पर कैसा झूठ बांधते हैं और उसको इतना जाहिर गुनाह ही काफ़ी है। अल्लाह पर बहतान है, अल्लाह ताला पर इफ्तिरा परदाजी है जब हक को बातिल और बातिल को हक बना दिया जाए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया झूठ से बचो, क्योंकि झूठ फिस्क व फुजूर की तरफ ले जाता है और फिस्क व फुजूर आग की तरफ ले जाते हैं। बुखारी की 6094 नंबर रिवायत। हिकमत की बातें सीखिए, तफसीर कुरान जान कर। हिकमत की बातें सीखिए, तफसीर कुरान जान कर। रुकू नंबर 5 है, आइए पहली आयत की तिलावत देखते हैं। अलम तर इलल्लज़ीन ऊतू नसीबन मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वत्तागूत वयक़ूलून लिल्लज़ीन कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीन आमनू सबीला, क्या आपने उन्हें नहीं देखा, उन लोगों को जो किताब में से एक हिस्सा दिए गए, वो बुतों पर और बातिल माबूद पर ईमान रखते हैं, और उन लोगों के लिए कहते हैं जिन्होंने कुफ्र किया, ये उन लोगों से ज्यादा हिदायत के रास्ते पर हैं जो ईमान लाए। दो अल्फाज तवज्जो तलब हैं, जिब्त और तागूत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे उड़ाकर खत खींचकर फालगिरी करना, बदशगुनी लेना, ये जिब्त है। और जाबिर ने कहा, तागूत बड़े जालिम मुशरिक किस्म के सरदार लोगों को कहते हैं, जिनके पास लोग मुकद्दमात लेकर जाते थे और वो इस्लाम के माँ सिवा, अल्लाह के कानून के माँ सिवा फैसले करते थे। तागूत काहिन के लिए भी आता है, ये बुखारी की किताब तफसीर की रिवायत है। तो कैसी अजीब बात है कि जिन्हें किताब का हिस्सा दिया गया वो तवाहमात पर और सरकश लोगों पर ईमान लाते हैं, यानी अपनी सोसाइटी के बड़ों पर ईमान लाते हैं, जो कुछ वो कहें उसी को सच मानते हैं, और तवाहमात पर ईमान लाते हैं। तो कैसा हिस्सा है जो ऐसे लोगों ने लिया जिन पर अल्लाह ताला ने रहमत की, उन्हें अपनी किताब में से हिस्सा दिया। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह ताला लानत करता है तो उसके लिए आप हरगिज कोई मददगार नहीं पाएंगे, या उनके लिए हुकूमत में कोई हिस्सा है तब वो लोगों को खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी नहीं देंगे। यानी ये यहूदियों के बुखल की मिसाल है। अगर अल्लाह ताला बादशाहत में से उन्हें हिस्सा दे दे तो वो इतना भी खर्च नहीं करेंगे। सोचें खजूर की गुठली को, फिर गुठली का एक शगाफ है जो उसके ऊपर होता है, उस शगाफ के बराबर भी अगर किसी को कोई चीज दे सकते हो वो भी अता नहीं करेंगे। या वो लोगों से इस पर हसद करते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से अता किया है। तो यकीनन हमने औलाद इब्राहीम को किताब और हिकमत दी है और हमने उन्हें अजीम बादशाहत से नवाजा है। फिर उनमें से कोई है जो उस पर ईमान लाया और उनमें से कोई है जो उससे मुंह मोड़ गया। यहूदियों में से भी कुछ ईमान ले आए थे और अक्सर ने मुंह फेर लिया, और जलाने को जहन्नम ही काफी है। बिलाशुबा जिन लोगों ने हमारी आयात का कुफ्र किया, बहुत ही जल्द हम उन्हें आग में डालेंगे। जब कभी उनकी खालें गल सड़ जाएंगी तो हम उन्हें उसके अलावा खालें बदल देंगे, क्योंकि आउटर स्किन पर ज्यादा
سختی محسوس ہوتی ہے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو کھالوں کی تبدیلی تکلیف میں کمی کے لیے نہیں، زیادتی کے لیے کی جائے گی، کیونکہ جلی ہوئی کھال کو جلانے سے تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے، اس وجہ سے نئی کھال دی جائے گی تاکہ اور زیادہ تکلیف محسوس کریں۔ استغفر اللہ۔ سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں آپ کو اس آیت کی تفسیر بتاؤں، ایک ایک گھڑی میں 100 بار جلد بدلی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ تو نیک اعمال کرنے والے وہ لوگ ہیں جو واجبات پر اور مستحبات پر عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں اور جو کام اللہ نے پسند کیے ہیں ان سب کو ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے گروہ کے چہروں کی چمک 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دینا۔ دوسرا گروہ آسمان میں بہت زیادہ چمکنے والے ستاروں کی طرح خوبصورت ہوگا، ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی پر 70 جوڑے ہوں گے۔ اس کے باوجود ان کے پیچھے سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ ترمذی کی 2535 نمبر روایت۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو۔ امانت سے مراد ہر قسم کی امانتیں ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ، یا بندوں کے آپس میں حقوق ہوں، جو بھی انہیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ سے اجر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امانت کو حقداروں کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے اس لیے کہ سوسائٹیاں عدل سے قائم رہتی ہیں، اور جس سوسائٹی سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں سوسائٹی کے قیام کے لیے زیادہ عرصہ باقی نہیں رہ جاتا، ایسی سوسائٹیاں مٹ جاتی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ اس آیت میں اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو، اس سے مراد حاکم بھی ہیں، علماء بھی ہیں، فقہا بھی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان کو سننا اور بات ماننا لازم ہے، خواہ وہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے، پھر جب گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ سنے اور نہ مانے، خواہ وہ حکم دینے والا شوہر ہو یا حکم دینے والا باپ ہو یا حکم دینے والا ریاست کا سربراہ ہو یا حکم دینے والا کوئی عالم ہو، کوئی امام ہو یا حکم دینے والا کسی ادارے کا سربراہ ہو۔ تو اولو الامر سے مراد با اختیار اور حاکم لوگ ہیں۔ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے سننا اور اطاعت کرنا حتیٰ کہ تم پر کوئی حبشی نکٹا غلام ہی مقرر کر دیا جائے۔ تو بادشاہ یا حاکم کی بات سننا اور ماننا ضروری ہے، واجب ہے جب تک کہ وہ خلاف شرع نہ ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رکوع نمبر 6 کی پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے
اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ یہ عام حکم، اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت یعنی قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی سنت سے منہ موڑ کر کسی اور سے فیصلے کرنے کے لیے، کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس سے مراد منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں۔ مسلمانوں میں سے کمزور ایمان والے جب اپنے مقدمے کو کمزور پاتے تھے تو رسول اللہ کے پاس لے جانے کی بجائے کعب بن نشرف یہودی کی عدالت میں لے جاتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے اس قرآن کی طرف، اور رسول کی طرف آؤ یعنی آپ کی تعلیمات کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ تم سے منہ موڑتے ہیں۔ صاف منہ موڑنا، منافق اپنے دل کی مرضی کا فیصلہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ کے عہد مبارک میں جس مقدمے میں انہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا تو رسول اللہ کے پاس لانے سے گریز کرتے تھے، یہی نفاق کی علامت ہے۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرتے تھے، بد کلامی کرتے تھے۔ جب کبھی ایسی بات رسول اللہ کے پاس پہنچتی تو قسمیں کھاتے ہوئے آتے تھے کہ نہیں، ہمارا ارادہ تو بڑی بھلائی کا تھا۔ اسی کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واعظ و نصیحت کریں اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ تو ان کے دلوں میں کیا ہے؟ باطل کے لیے جھکاؤ، یعنی اسلام کے مقابلے میں غیر اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے عذر پر قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ منافقوں کا طریقہ کار ہے، اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت پر عمل کرنے کی صورت میں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سادہ بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرے گا، جس سے روکا اس سے رک جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جنت میں انبیاء کی رفاقت، صالحین کی رفاقت اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی، عبادتوں کی وجہ سے نہیں۔ عبادتیں تو ایک بہانہ ہوں گی۔ یہ تیسیر الرحمن کی روایت ہے۔ رکوع نمبر 7 کی پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، چنانچہ تم دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہی نکل پڑو۔ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مخلص لوگوں سے خطاب ہے، چنانچہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے، پھر قتل کیا جائے یا غالب آ جائے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ قتال فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے کی جانے والی جنگ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو تو وہ فی سبیل اللہ ہے، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ابھارا جا رہا ہے تاکہ مکہ میں موجود ان کمزور مسلمانوں، مردوں، عورتوں اور بچوں کو قریش کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جا سکے جنہیں مشرکین نے ہجرت کرنے سے روک دیا تھا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور رہی ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام چلنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 4873 نمبر روایت۔ بلا شبہ شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہے۔ مسلمانوں کے خلاف اسلام دشمنوں کا اتحاد کمزور ہوتا ہے کیونکہ یہ شیطان کی چال ہے، اور ان کے اختلافات بدستور قائم رہتے ہیں۔ مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لیے ہیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں۔ ظاہری اسباب کی فراوانی پہ نہ جاؤ کیونکہ آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ یہ مسلمانوں کی مکہ میں حالت تھی جب مسلمان کمزور تھے، بہت زیادہ دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، یعنی جب وہ مدینہ میں آ گئے، تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آغاز اسلام میں مسلمانوں پر نماز اور زکوٰۃ فرض تھی، اور فقراء کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، مشرکوں سے درگزر کرنے اور انہیں معاف کرنے کا حکم تھا، ایک وقت تک صبر کرنے کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی جہاد نہ کرو۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ پھر جب جہاد کا حکم آیا تو مسلمان خوفزدہ ہوئے، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے توسط سے واضح کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لیا اور آئینہ کا کاروبار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گردنوں میں ذلت کا طوق ڈال دے گا، اور یہ ذلت تم سے چمٹی رہے گی، اللہ یہ کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس راہ پر لوٹ آؤ جس پر تم پہلے تھے۔ مسند احمد کی 5007 نمبر روایت ہے۔ اور تم پر ایک دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارے اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ ہی جائے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ موت جس سے تم ڈر رہی ہو، یعنی جہاد سے جی کترا رہے ہو، جب اس کا وقت آئے گا تو اپنے بستر پر بھی آن دبوچے گی۔ کیا کوئی اپنے بستر سے ڈرتا ہے؟ حالانکہ سب کا انتقال عمومی طور پر بستر میں ہی ہوتا ہے۔ پھر میدان جنگ سے کیوں ڈرتے ہو؟ موت نے تو اپنے وقت پر ہی آنا ہے۔ جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے دریافت کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تک مجھے بھی اللہ کی رحمت نہیں ڈھانپ لے گی میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بخاری کی 6467 نمبر روایت ہے۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی
اس نے حقیقتاً اللہ ہی کی اطاعت کی. رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ایک ہی بات ہے. اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. تو رسول کی اطاعت پر وہی ثواب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی. پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے. قتادہ رحمہ اللہ نے کہا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیے گئے عہد کو بدل ڈالتے تھے. آپ ان سے منہ موڑ لیں، انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ ان سے انتقام لینا ممکن ہو جائے. یہ بھی کہا گیا کہ آپ ان کا پیچھا نہ کریں. اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا. اس نے لعنت کی ہے اس پر، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. یہ آیت ایسی ہے جس کے بارے میں سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ابن عباس کی خدمت میں کوفہ کے لوگ سفر کر کے گئے تھے. اس آیت کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا یہ اس باب کی سب سے آخری آیت ہے، کسی دوسری آیت نے اسے منسوخ نہیں کیا. صحیح بخاری کی 4590 نمبر روایت. اور قرآن و حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی قتل کیا اور سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو تو مومن نہیں ہے. تم دنیا کے زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. اس سے پہلے بھی تم ایسے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، سو تم خوب تحقیق کر لیا کرو. جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے پوری طرح باخبر ہے. اس آیت میں تحقیق کا حکم سفر کے ساتھ اس لیے متعلق رکھا گیا کہ یہ واقعہ سفر جہاد میں پیش آیا تھا، ورنہ تحقیق کا حکم سفر اور حضر دونوں کے لیے. مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو درجے میں فضیلت سے نوازا ہے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھر میں بیٹھنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے. زید بن ثابت نے خبر دی کہ رسول اللہ نے یہ آیت لکھوائی، کیونکہ وہ کاتب وحی تھے. مسلمانوں میں سے گھر بیٹھ رہنے والے ابھی یہ آیت لکھوا ہی رہے تھے کہ ابن ام مکتوم آ گئے. اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، اگر میں جہاد میں شرکت کر سکتا تو یقیناً جہاد کرتا. وہ اندھے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی اتاری. آپ کی ران میری ران پر تھی. شدت وحی کی وجہ سے اس کا مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے اپنی ران کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا. آخر یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے غیر اول ضرر کے الفاظ اور نازل کیے ہیں، یعنی جو عذر والے ہیں وہ اس سلسلے میں معاف کیے گئے. صحیح بخاری کی 4592 نمبر روایت. تو مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے. درجات منہ ومغفرت ورحمہ، اپنی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت کی. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. سعید بن جبیر نے کہا درجات سے مراد فضائل ہیں. قتادہ نے کہا یہ کہا جاتا ہے کہ ہجرت کا اسلام میں ایک درجہ ہے، اور جہاد کا ہجرت میں ایک درجہ ہے، اور قتل کا جہاد میں درجہ ہے. زاد المسیر کی روایت. ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ عرض کیا اللہ کے رسول کون شخص سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرے. صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے، اللہ کا خوف رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھتا ہو. صحیح بخاری کی 2786 نمبر روایت. رکوع نمبر 11 ہے. آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے. فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ بس یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. یہ آیت دارالکفر سے ہجرت کے وجوب پر دلیل ہے. صرف وہ مستثنا ہوگا جو معذور ہوگا. اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ یہ ہجرت فرض ہے، اس کو ترک کرنا حرام اور سب سے بڑا گناہ ہے. یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے. ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں. ابن عباس نے کہا میں اور میری والدہ بھی ایسے لوگوں میں شامل تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا تھا. بخاری کی 4597 نمبر روایت ہے. چنانچہ یہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بڑی جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت پالے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پر اجر ثابت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. امام مالک فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے ایسے مقام پر رہنا جائز نہیں ہے جہاں اسلاف کو گالیاں دی جاتی ہوں، سوائے اس کے کہ جس علاقے میں حلال روزی نہ ملتی ہو یا دین میں فتنے کا خوف ہو، وہاں سے بھی ہجرت کی ترغیب آئی ہے. رکوع نمبر 12 ہے. آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو، یعنی کم کر لو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا. بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں. قصر سے مراد ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے 2 رکعت ادا کرنا. یہ بخاری کی روایت ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں اور خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے. قصر کی فضیلت کو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفروں میں قصر کا التزام کیا. قصر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے رخصت اور رحمت کا دروازہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے استفادہ کیا جائے. جس طرح وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کا کوئی کام کیا جائے، اسی طرح وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے حکموں کے مطابق عمل کیا جائے. تو قصر اس کے لیے واجب ہے جو اپنے شہر سے سفر کے ارادے سے نکلے، خواہ یہ سفر کتنا ہی کم ہو. جتنی مسافت پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے وہاں قصر پڑھ لی جائے گی. اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں. چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکیں تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں. اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی بس لازم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آ کر نماز پڑھیں اور لازم ہے کہ اپنا سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں. وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان حفاظت سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑیں. اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت اور بعد والی آیت میں خوف کی حالت میں نماز ادا کرنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے. تو خوف کی نماز کی ترکیب جنگی حالات کے مطابق ہے کیونکہ دشمن کبھی تو قبلے کی سمت میں ہوتا ہے،
کبھی غیر قبلے کی سمت میں، اور نماز بھی کبھی 4 رکعت اور کبھی 3 رکعت والی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی ہے۔ پھر جب تم پوری کر چکو، یعنی نماز پوری کر چکو، تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ پھر جب بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یہاں نماز ادا کر چکنے سے مراد نماز خوف ہے۔ چونکہ نماز قصر کر دی گئی، لہٰذا اس کی تلافی کے لیے کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ ابن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر کرو، رات اور دن میں، خشکی اور سمندر میں، سفر اور حضر میں، دولت مندی اور فقیری میں، کھلے چھپے ہر حال میں۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ مقاتل ابن حیان نے کہا تم اللہ سے امید رکھتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب زندگی کی، رزق کی، شہادت کی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی امید رکھتے ہیں۔ رکوع نمبر 13 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ اس میں دلیل ہے کہ کوئی شخص اس کے بارے میں جھگڑا نہیں کر سکتا جب تک کہ کسی چیز کی حقیقت کو نہ جانتا ہو۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عتاب بھی ہے کہ آپ کو خیانت کرنے والوں کی جانب سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ہاں، رمضان کے دن تو خاص طور پر بخشش مانگنے کے لیے بہت ہی مؤثر ہیں۔ ان دنوں میں اپنے رب سے مغفرت بھی مانگیں، اس کی رحمت بھی اور اللہ کے عذاب سے نجات بھی۔ لیکن مغفرت کی خاص دعائیں، رحمت کی خاص دعائیں یا دوزخ کے عذاب سے نجات کی خاص دعائیں کسی عشرے کے ساتھ مختص کرنا درست نہیں ہے، ساری دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن، سخت گناہ گار ہوگا۔ جو لوگ نافرمانی سے خیانت کرتے ہیں ان کی خیانت کا وبال انہی پر ہے۔ ظاہری طور پر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اصل خطاب مسلمانوں سے جو منافقوں کی حمایت کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورہ کرتے ہیں۔ جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رقیب ہے، حفیظ ہے، ان کا نگران اور محافظ ہے، اپنے علم کے ساتھ ان کے بارے میں سب کچھ جاننے والا، سننے والا ہے، اپنے علم اور قدرت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے۔ ہاں، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا ان پر کون وکیل ہوگا؟ یعنی اگر مجرم بچ بھی گئے تو کل قیامت کے دن تم نہیں بچا سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے۔ اور جو شخص کوئی برائی کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔ دوسرے پر ظلم اور نفس کے ظلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور یہ بھی ظلم میں سے آتا ہے، اور جو لوگوں کو برا لگتا ہے وہ خون، عزت اور مال میں ظلم ہے۔
تو نفس پر ظلم وہ ہے جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ یا دھبا لگا دیا جاتا ہے، جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کا دل پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ ترمذی کی 3334 نمبر روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے، سبحان اللہ، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جو خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ بات ہے نجوہ کی، سرگوشیوں کی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی اپنے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی۔ یہ سرگوشیوں کا سلسلہ بچوں میں بھی ہوتا ہے اور بڑوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ وہ تہذیب ہے جو اللہ رب العزت نے سکھائی ہے، مگر وہ شخص جو کسی صدقے کا حکم دے وہ سرگوشی کر سکتا ہے، یا معروف کام کا یعنی کسی نیکی کا حکم دے رہا ہو تو اور بات ہے، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا، مسلمانوں کے اختلافات کو دور کرنے کا۔ اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ رسول اللہ کی مخالفت سے مراد ہے آپ کے مقابلے پر آ جانا، یعنی ایک طرف اگر اللہ اور اس کے رسول ہوں، دوسری طرف کوئی شخص یا گروہ ہو تو رسول کے طریقے یعنی آپ کی سنت سے ہٹ کر دوسروں کا راستہ اختیار کرنا رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ کے طریقوں کی کتنی مخالفت کرتے ہیں۔ اب سادہ سی بات دیکھ لیجئے، جیسے بائیں ہاتھ سے کھانا، کھڑے ہو کر پینا، یہ سادہ سی باتیں ہیں نا، نہ سوتے ہوئے نہ جاگتے ہوئے ان سنتوں کا خیال ہے، نہ چلتے پھرتے، نہ مجالس میں بیٹھے ہوئے، نہ گفتگو کرتے ہوئے، نہ بڑوں سے بات کرتے ہوئے، نہ اپنی معاشرت کے دوسرے طور طریقوں میں، نہ معیشت میں، نہ باقی معاملات میں۔ کتنی زیادہ ضرورت ہے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب رسول اللہ سے محبت ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یاد رکھیے گا اللہ کی محبت اور مغفرت یعنی گناہوں کی مغفرت نبی کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 15 ہے،
پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو بلا شبہ وہ دور کی گمراہی میں کھو چکا ہے۔ جو شخص شرک کرتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ شرک کرنے والے کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، کیونکہ شرک کرنے والے کی فطرت بگڑ جاتی ہے۔ اس آیت میں صاف طور پر واضح کر دیا گیا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، کیونکہ اس سے زیادہ گمراہ کن اور توہمات والا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بلند اور پاکیزہ بنایا ہے کہ وہ کسی طرح بھی شرک جیسی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ مسلم کی 269 نمبر روایت۔ وہ اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ ملائکہ کے بارے میں عربوں کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ کہتے تھے کہ لات، منات، عزا یہ سب عورتیں تھیں جنہیں وہ اللہ کے ماں سوا پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حیرت کا اظہار بھی کیا، توجہ بھی دلائی ہے کہ یوں تو عرب وہ لوگ تھے جو بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کر دیتے تھے اور عورت کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، لیکن دیویاں رکھی ہوئی تھیں جن کی پوجا کرتے تھے، وہ عورتیں تھیں۔ تو رب العزت نے فرمایا اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، یعنی شیطان کو اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ شیطان نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو حق سے ضرور دور کرتا رہے گا۔ مقررہ حصے سے مراد نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے، جنہیں شرک کرنے والے قبروں میں دفن شدہ لوگوں کے نام پر نکالتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا سو وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا سو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ جیسے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر خرچ کیا تو مال ختم ہو جائے گا، تم فقیر بن کر ذلیل ہو جاؤ گے۔ جب کوئی جوا کھیلنا چاہتا ہے تو اسے کہتا ہے جوا کھیلو مالدار ہو جاؤ گے۔ عجیب بات ہے نا، حالانکہ اس میں بھی رزق تو پورا پورا ہوتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم بہت جلد جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے؟ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا اسے دی جائے گی، وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار۔ یہاں برائی سے مراد شرک ہے۔ حسن نے کہا یہ آیت کافر کے بارے میں ہے، اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔
اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی اور وہ ایک طرف ہو جانے والا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا معیار اسلام، احسان اور ملت ابراہیم کی پیروی کرنا ہے۔ محسن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم گوشے گوشے میں پھیلا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں، دل میں خیال بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہلے جانتے ہیں۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 16 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے یعنی سورہ النساء یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے یعنی مہر، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگ عورتوں کے بارے میں اور یتیم بچوں کی میراث کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے تھے، تو انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فتویٰ دیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس کتاب میں جو کچھ کہا گیا کہ جو اس کتاب سے یتیم عورتوں کے بارے میں تمہیں سنایا جاتا ہے یعنی سابقہ احکام، تو اس سے مراد سورہ النساء کی سابقہ آیت ہے، یعنی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم ڈرتے ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی۔ اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل پوری طرح ایک جانب نہ جھک جاؤ کہ تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان محبت اور جماع میں عدل کر سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ یہ بخاری کی کتاب النکاح کی روایت۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ عام طور پر کئی شوہر اس وجہ سے طلاق نہیں دیتے کہ بیچاری پڑی رہے، ٹھیک ہے اب اس کا کوئی کمانے والا نہیں تو میرا ہی آسرا صحیح، لیکن حق نہیں دینا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جدا ہو جاؤ گے تو اللہ ہر ایک کو غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا ہے جس نے حکمت بھرے احکامات دیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ اور تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے بلا شبہ انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر طرح بے پرواہ اور ہر طرح تعریف کا حقدار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کی ملکیت ہے،
تصرف بھی وہی کرتا ہے، تدبیر بھی وہی اختیار کرتا ہے، اس اعتبار سے ہر چیز اسی کی ہے کہ تم اگر نہیں جھکتے نہ جھکو، ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے، یعنی ساری کائنات پر اللہ کا حکم چلتا ہے اور اللہ ہی نگران ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے لوگوں اور دوسروں کو لے آئے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ تم کتنی دیر میں مٹ سکتے ہو؟ ایک لمحے میں۔ کبھی آپ نے سونامی کا وہ منظر دیکھا ہے؟ ایک لہر کیسے لوگوں کو بہا کر لے گئی، کس طرح گاڑیاں اور ہر چیز خس و خاشاک کی طرح بہہ رہی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جو دنیا کا صلہ چاہتا ہے وہ اپنی ہمت دنیا کے لیے لگاتا ہے، وہ جانوروں کی طرح ہے، اور جو اپنی ہمتیں آخرت کے کھیت میں لگاتا ہے اللہ رب العزت کی خوشی کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت کا اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے۔ رکوع نمبر 17 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اس گواہی کے راستے میں دو بڑی رکاوٹیں ہیں، محبت اور عداوت۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دور کیا ہے۔ کسی کی محبت کی وجہ سے آپ گواہی دینے میں خطا کر سکتے ہو، اور کسی کی دشمنی کی وجہ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں کہا کہ کسی کی محبت، کسی کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روکے، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگر وہ امیر ہوں یا فقیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرنا کہ تم عدل کرو، اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو تہی کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو گواہی سے اگر ماں باپ کو بھی نقصان پہنچتا ہو، رشتہ داروں کو بھی نقصان پہنچتا ہو، مروت نہ کرنا، ڈنکے کی چوٹ شہادت دینا، نقصان کا خیال نہ کرنا، اللہ کا حکم سب پر حاوی ہونا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن سے کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹک جانا۔ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ مومن اصولوں پر اور فروعات پر قائم و دائم رہیں۔ جس طرح ایک مومن ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ کی بصیرت دے، ہماری ہدایت میں اضافہ فرما، ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ تعالیٰ نہ ہی ان کو معاف کرے گا، نہ ہی انہیں وہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ جو شخص ہمیشہ اندھیرے میں رہا ہو، اگر وہ روشنی دیکھے تو وہ معذور ہے، لیکن جو روشنی دیکھ لینے کے بعد اندھیرے میں رہنا چاہے اس کی عقل کی صحت پر شبہ ہوتا ہے۔ جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ایسے شخص کی موت کے بعد کوئی توبہ نہیں، اللہ تعالیٰ نہ اسے معاف کرے گا، نہ اسے مصیبت سے نکالے گا، نہ اس کی ہدایت کی کوئی صورت ہے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے۔ امام جرجانی کے بقول نفاق زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور دل میں کفر کا چھپانا ہے۔ وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟
تو بلا شبہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ منافق جو ہے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ وہ عزت چاہتے ہیں، اور کافروں کے پاس عزت تلاش کرنے والوں کو عزت نہیں ملتی۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور مذاق اڑانے پر جو راضی ہوا وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ الذین یتربصون بکم، جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں بنائے گا۔ منافق مسلمانوں کے زوال کے منتظر رہتے ہیں، کسی طرح ان کا دین ختم ہو اور ان کے دشمن ان پر غالب آئیں۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جن مومنوں کا یہاں ذکر کیا گیا ان پر کبھی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا نہیں کیا۔ آخری آیات ہیں، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ منافقوں کی خصوصیات ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، اپنی نمازوں کی طرف توجہ کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ ابن جریج نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی اور ابو عامر بن نعمان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دیتا ہے تو منافقوں کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ رسوا کرتا ہے۔ منافق کی نماز کے کچھ مقاصد ہیں، وہ دکھاوے کی نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کی نظروں میں مقام پا جائے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے جو شخص شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی اس کی بدنیتی لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ مسلم کی 7476 نمبر روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرتا ہے۔ دمشق میں انس بن مالک کے پاس عبدالعزیز کے بھائی عثمان بن ابی رواد نے بیان کیا کہ میں نے زہری سے سنا کہ میں دمشق میں انس بن مالک کے پاس گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی 530 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تعلق رکھنے والے تھے۔ اس دور کی نمازوں کو وہ کہتے تھے کہ نمازیں ضائع ہو گئی۔ آج کے دور کی نمازیں کس قابل ہیں، کس قابل ہیں؟ کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنی نمازوں کی درستگی کی، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی۔ یا اللہ ہم سب کو اچھی نمازیں، اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ اولئی ولا الہ اولئی، وہ درمیانی میں ڈاواں ڈول ہے، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔
حکمت کی باتیں سیکھیے تفسیر قرآن جان کر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ یہ آیت دلیل کے لیے کافی ہے کہ کافر کی دوستی حرام ہے۔ یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں، اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ابن عباس نے کہا کہ اس سے مراد جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ عذاب کی وجہ شکر نہ کرنا ہے، ایمان نہ لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو عذاب دے، لیکن آپ اپنے لیے عذاب کا سودا خود کرتے ہو۔ مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے کہ آپ کی پنڈلیوں اور آپ کی قدموں پر ورم آ جاتا تھا، یعنی سوج جاتے تھے۔ آپ سے اس کے متعلق سوال کیا جاتا تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں اس قدر زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شکر گزاری کا ہر طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔